الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صدق اللہ العظیم. وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی آمرکم بخمس وفی روایت اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. رواہ امام احمد رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عنوان ہی سے نظر آ رہا ہے کہ طوالت طلب ہے. ایمان، اسلام اور اللہ کی راہ میں جد و جہد. سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں ایمان اور اسلام
اور مومن اور مسلم تقریباً ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے، اگرچہ ایمان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے ذہن سے ہے، قلب سے ہے، اور اسلام کا زیادہ تعلق اس کے عمل سے ہے، تاہم جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور عمل میں اسلام ہے، اسے آپ مومن کہیں یا مسلم کہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ لیکن یہ کہ اگر دو اصطلاحیں ہیں قرآن کی اور ہمارے دین کی، تو لازماً ان میں کوئی فرق ہے، اور یہ جو آج ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اس خاص مضمون کے اعتبار سے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ خاص مضمون کے اعتبار سے کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، لیکن مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف مقامات کو سب سے بڑھ کر اہمیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو خاص اس موضوع پر، ایمان اور اسلام کے فرق پر، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ شاید بعض حضرات سوچے یہ ہرگز کا لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ تو عربی میں فعل ماضی کی نفی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہی کے صیغے پر ما کا اضافہ کر دے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن فعل مضارع سے قبل لم لایا جائے تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاکیدی۔ لم تؤمنوا، ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اسلام کی، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لی ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور اب دیکھیے نہایت تاکیدی نفی پہلے ہو چکی ہے، لم تؤمنوا، پھر مزید تاکید ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا۔ یہ پھر لما، لم کا اضافہ ہے۔ یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل علیحدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے۔ ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یا اسلام کی اصطلاحات میں تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے، اذا التقیا خالفا واذا خالفا اجتمعا۔ جب یہ اصطلاحات سامنے سامنے آتی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔
لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہوں، یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے، یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے، تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہے جوڑے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں، لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جب کہ حضور ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے، تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا، صرف وہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا کہ ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا۔ گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنے خاندان سے ہی نہیں، اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا، وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی، خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے۔ اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی۔ یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کے پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی، یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا۔ یہی کیفیت ہماری ہے آج۔ ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، الا یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی۔ لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہے۔ تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت کہی گئی۔ بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا۔ انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں، اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے۔ گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی، جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی 100% موجود ہے، یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی
جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی، لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے۔ مذہبی مرکز وہی تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، قریش اس کے متولی تھے، لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جبکہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس پہ لوٹ مار، وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہاسٹیجز ہیں، ہمارے بت جو ہے رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کے اندر، اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اس پر ایک پوری سورت ہے قرآن مجید کی، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، بات ختم ہو گئی جب مکے پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے، فلاں وفد آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہا ہے، پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، پورا عرب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھی، یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے، اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا، وہ اظہار نہ کر رہے ہوں، اب اس کے اظہار کے اندر کوئی معنی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی رسک نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہوں حقیقتاً صدق قلب سے، اور ایک ممکن صورت یہ تھی، اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے، کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا، اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا، وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے۔ اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا، لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے، تو گویا کہ یہ پازیٹو ویلیو ایمان کی +1 +2 +3 +4 ایمان کے درجے ہیں، ایک عام آدمی کا ایمان ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی، اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اسی طرح -1 -2 -3 -4 یہ منافقت کے درجے ہیں. کس درجے کا نفاق ہے، کس درجے میں ڈٹرمینیشن ہے کہ وی ہیو اونلی ٹو بائی ٹائم، اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے. اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس. سر جھکا لو اینڈ ویٹ فار سم اوکیزن، اپارچونٹی، کہ پھر کھڑے ہو اور اس انقلاب کو انڈو کر دیں، ختم کر دیں. کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسی کہ بالفعل ہوئی، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا. جیسے وہ شکل تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بالکل برعکس پوزیشن ہو گئی، یخرجون من دین اللہ افواجا. اسلام جو ہے وہ صرف چند شہر جو ہیں حجاز کے ان تک محدود رہ گیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان. اسلام کا اثبات، تسلیم کر لینا اسلام کو بغیر ایمان کے. اس آیت کے حوالے سے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب اگلا ٹکڑا اس آیت کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ تو ہے، یہ تو لازماً کرنا ہوگا. وہ دور جو ہے آج کی طرح تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو تب بھی مسلمان، پڑھو تب بھی مسلمان، کروڑ پتی ہونے کے باوجود حج نہ کرو تب بھی مسلمان. تو یہ بات تو نہیں تھی اس وقت. تو یہ کہ اطاعت تو کرنی پڑتی تھی، اس لیے کہ اطاعت تو ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی بستی مدینے کی، ان میں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا صاف واضح ہوتا تھا. لہذا منافقین کو بھی آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، بلکہ جو رئیس المنافقین تھا وہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا لوگوں دیکھو ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے. وہ اپنی اہمیت جتانے کے خاطر، اس لیے کہ یہ جو اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ان میں اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا، اور اس کا سردار یہ تھا سب سے بڑا. اور اس کے لیے طے ہو چکا تھا، مدینے والے اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے کہ یہاں 5 قبیلے آباد ہیں، اور 2 تو قدیم عرب کے ہیں جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، اور 3 عرب سے باہر سے آئے ہوئے ہیں یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر یا نذیر اور بنو قریظہ. اب 5 قبیلوں کا ایک شہر ہے، ہر قبیلے کا نظام تو اپنی جگہ مستحکم ہے، اس کا ایک سردار ہے اور اس کی بات قبیلے والوں کو ماننی ہے. لیکن ان 5 کے درمیان معاملات جو ہیں، کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے شخص کہ جس کی بات وہ 5 سنے اور مانے. اس لیے انہیں بادشاہ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں. اور قرۂ فال بنام من دیوانہ زدند عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں طے ہو گیا یہ ہمارا بادشاہ ہوگا. اس کے لیے تاج تیار ہو گیا سونے کا. تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے. اس کے سارے خواب بکھر گئے. لہذا منافق اول بھی وہ اور رئیس المنافقین بھی وہ. ایمان تو وہ بھی لے آیا، اگرچہ لایا ذرا لیٹ، غزوہ بدر کے بعد، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان لایا تھا اسی انداز کا کہ ابھی دیکھیں گے، ہوا دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کوئی حالت ایسی ہو جائے کہ پھر یہ معاملہ تلپٹ کر دیا جائے. تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جبکہ منافق کا کوئی عمل بھی قبول نہیں. لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. دیکھیے اصولی اعتبار سے بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے قبول نہ ہو. یہاں ایمان کے بغیر
نیکیوں کے اعمال کے قبولیت کا اعلان کیا جا رہا ہے. گویا کہ یہ ایک خاص رعایت ہے، اس لیے آیت ختم ہو رہی ہے ان اللہ غفور الرحیم. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ اس کے شان غفاری کا صدقہ ہے، یہ اس کی شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہارے اعمال اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ قبول فرما لے گا. البتہ یہاں یہ نوٹ آف کوشن سامنے رہنا چاہیے کہ اطاعت جزوی نہیں، اطاعت کلی، پوری کی پوری اطاعت. 2 حکم بھی دیا گیا، ماننا پڑے گا. جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے. پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک حکم قبول کر لیا، ایک نہیں کیا، تو جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ آپ کے نفس کو پسند نہیں. جو قبول کیا وہ کیوں کیا؟ کہ نفس نے الاؤ کر دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے کر لو، کوئی حرج نہیں. دونوں حالتوں میں ویٹو تو نفس کے ہاتھ میں ہے. لہذا پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل. چنانچہ اس پر جو وعید آئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے، اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. He sees you through and through. تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا، حرام کی کمائی سے کیا ہے. بہرحال یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے. 1.25 ارب سے لے کر 1.5 ارب تک کی تعداد ہے جو آنکی جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں. گویا کہ ہر چوتھا یا ہر 5واں انسان مسلمان ہے. کتنا بڑا رقبہ ان کے قدموں تلے ہے. ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں، معدنیات، نباتات. پھر جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل، اس کے سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں. اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے رائے لیتا ہی نہیں. کسٹمی پرسد کے بھیا کیستی تم ہو کون، تمہاری رائے کیا؟ G7 بیٹھیں گے، G9 بیٹھیں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، وہ بیٹھ کر طے کریں گے. کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں نہ G15 میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ ہے ہماری عزت آج دنیا میں. اکثر مسلمان ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی جیب میں ہیں. یہ ہے ہماری حیثیت. تو ذلت جو ہے وہ تو آج ہم پر ہے مسلط. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة. اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کرم فرمائے، اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے بچا لے. تو اس آیت کو اب آپ سامنے رکھیے. البتہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی. اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے آغاز میں اس کا دل پازیٹیولی ایمان سے خالی تھا،
لیکن ساتھ ہی نیگیٹو نفاق سے بھی خالی تھا. کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے. ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوتا، بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا اوے کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا، تے ٹکر سکا بھی پا کے ویکھ آئے.